لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے؟ کیونکہ رب کائنات نے سورہ بقرہ کی دوسری نمبر آیت کے اندر یہ فرمایا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جبکہ دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر یہ فرمایا ہے ہدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفس ہی قرآن مجید کی جو ہدایت ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نتیجتاً یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید سے فیض یاب، قرآن مجید سے مستفیض صرف متقین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں تدبر و تفکر بھی متقین کرتے ہیں۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی کا نور داخل ہوتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے متعلق سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے کانٹوں والا راستہ دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا جب آپ نے ایسا راستہ پایا تو آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور وہاں سے کانٹوں سے بچ کر نکل گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہی تقوی ہے کہ جب گناہوں کے دلدل میں پھنس جائیں، گناہوں والے حالات پیدا ہو جائیں تو وہاں اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے خود کو بچا کر لے جائیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کے متعلق جو کہا ہے ذرا وہ بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو، فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ پائیں، اور رب العالمین کی ذات تمہارے دل کے اندر کوئی عیب نہ دیکھے، یہ تقوی ہے۔ متقین لوگوں کے متعلق جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں، حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں۔